ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ پر ایمان کیسے لائیں؟ کیا انبیاء میں فرق کر سکتے ہیں؟ یہ اور بہت کچھ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، جن آیتوں کو آج ہم سمجھیں گے وہ ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 135 اور 136۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، یہ بات ذرا سوچنے کی ہے کہ آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق صرف اتنی سی بات سے تو نہیں ہو سکتا کہ تم عبداللہ اور عبد الرحمن ہو اور ایسے ہی دوسرے ناموں سے پکارے جاتے ہو، اور وہ دین دیال اور کرتار سنگھ جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے، یا تم صرف ختنہ کراتے ہو اور وہ نہیں کراتا، یا تم گوشت کھاتے ہو اور وہ نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا اور جو سب کا پروردگار ہے، ایسا ظلم تو کبھی نہیں کر سکتا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی مخلوقات میں فرق کرے اور ایک بندے کو جنت میں بھیجے اور دوسرے کو دوزخ میں پہنچا دے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور پڑھتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 135۔ میرے پاس اس وقت محمد حنیف صاحب کا ترجمہ ہے، پہلے اسے پڑھتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، ہدایت پا لو گے۔ کہو نہیں، بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو جو یکسو مسلم تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ آئے دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو ہودن او نصارا، ہو جاؤ خاص ہدایت یافتہ یا مددگار، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، کہو، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہاں ہم ابراہیم کے طریقہ کار کے ہیں جو یکسو تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ ملاوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو اس آیت میں جو سامنے آئی چیز وہ یہ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہودن یعنی ایک ہدایت یافتہ بن جاؤ، او نصارا یا تم مددگار بن جاؤ۔ ناظرین، قرآن میں جہاں بھی ہودن او نصارا آیا نا، یہ خود ساختہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں اور خود ساختہ اپنے آپ کو مددگار کہتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے ہاں کتنی جماعتیں ہیں، وہ سب اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں اور مددگار کہتے ہیں۔ تو ان کے جواب میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہو کہ ہاں ہم ابراہیم کے طریقہ کار پر ہیں جو یکسو تھے اور وہ ملاوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، یعنی خالص قرآن کی بات ہوگی۔ ناظرین، اس میں جو وما کان من المشرکین، مشرک لفظ کا مادہ شین رے کاف ہے، جس کے معنی مفہوم میں اصل چیز کے ساتھ کسی دوسری چیز کا شامل ہونا پایا جاتا ہے۔ مذہب کی اصطلاح میں اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کے اشتراک کو شرک کہا جاتا ہے، حالانکہ خالق کی ذات کا ادراک ہماری بصیرت کے لیے ممکن ہی نہیں، اور جو کچھ بھی ہماری سمجھ میں آئے گا وہ حقیقت نہیں بلکہ ہمارا تخیل کردہ ہوگا۔ ان الحکم الا اللہ ولا یشرک فی حکم احدا، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، کوئی بھی اس کے حکم میں شریک نہیں، یہ ہے شرک۔